بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مسز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو جسٹ انفو۔ ماہ محرم الحرام آ رہا ہے اور اس نسبت سے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ شان بیان کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ریحانۃ الرسول رکھا ہے، اور آپ کے بھائی کی طرح آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار اور اپنا فرزند فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ کمال الفت و محبت تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ جنتی نوجوانوں کا سردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف شہادت کے وقت اگرچہ 50 سال سے زائد تھی، مگر شجاعت اور جوان مردی کے لحاظ سے آپ کو جوان فرمایا گیا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام اور خلفائے راشدین کے علاوہ تمام اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فرزندوں کو اپنا پھول فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نونہالوں حسنین کریمین کو پھولوں کی طرح سے سونگھتے تھے اور سینہ مبارک سے لپٹاتے تھے۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام الفضل بنت حارث ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک آج پریشان خواب دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ بہت ہی شدید ہے، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت نہ ہوتی تھی کہ وہ بیان کریں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار پوچھنے پر آپ نے عرض کی کہ میں نے دیکھا کہ جسم اتھر کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے تو بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فاطمہ الزہرا کے بیٹا پیدا کرے گا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دیے گئے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کے چشم مبارک سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، یہ کیا حال ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا، کیا اس کو؟ فرمایا، ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے ہیں۔ امام عالی مقام کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ شیر خوارگی کے ایام میں ہی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دے دی تھی۔ خاتون جنت نے اپنے اس نونہال کو زمین کربلا میں خون بہانے کے لیے اپنا خون جگر پلایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل بند جگر پیوند کو خاک کربلا میں لوٹنے اور دم توڑنے کے لیے سینے سے لگا کر پالا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیابان میں سوکھا حلق کٹوانے اور راہ خدا میں مردانہ وار جان نظر کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش رحمت میں تربیت فرمائی۔ اور کیا ہی تربیت ہوگی اس شخص کی کہ جس کی دن اور رات مولائے کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ہوئی ہو اور بچپن مسجد نبوی میں گزرا ہو۔ وہ شان اور عالی مرتبہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ آغوش کی کرامات اور رحمت فردوسی تمام جہانوں سے بالا مرتبت ہے۔ اس کے رتبے کی کیا نہایت جو اس گود میں پرورش پائے، اس کی عزت کا کیا اندازہ،
وہ وقت بھی کیا لرزا دینے والا ہوگا کہ اس فرزند کی ولادت کی مسرت کے ساتھ ساتھ اس کی شہادت کی خبر ملی ہو۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جب وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو کھیل کود کرتے دیکھتی ہوں گی۔ پیاری پیاری باتوں اور میٹھی میٹھی نگاہوں سے دل لبھانے کے ساتھ ساتھ کربلا کا منظر بھی اس ماں کی نظروں میں گھوم جاتا ہوگا جہاں یہ چہیتا لاڈلا نازوں میں پلا بیٹا بھوکا پیاسا بیاباں میں بے رحمی کے ساتھ شہید ہو رہا ہو۔ نہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عزیز و اقارب بھی قربان ہو چکے ہیں۔ تنہا یہ جگر گوشہ تیروں کی بارش سے لہو لہان ہو رہا ہے۔ خیمہ والوں کی بے کسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی راہ خدا میں اپنی جان نثار کرتا ہے۔ کربلا کی زمین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول سے رنگین ہو جاتی ہے۔ وہ خوشبو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی عزیز تھی، بہت ہی پیاری تھی، کوفہ کے جنگل کو مہکاتی ہے اپنے لہو سے۔ خاتون جنت کی نظروں کے سامنے جب یہ کربلا کا منظر پھر رہا ہوگا تو معصوم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی گود سے لپٹ رہے ہوں گے، اور رحمت للعالمین کا صبر تو دیکھیں کہ شہادت کی خبر پا کر بھی آنکھوں سے اشک جاری، مگر اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ دشمن تباہ ہو جائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے پھول محفوظ ہو جائیں۔ نہ جرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وہ عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ، اس خبر نے تو دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہی کر دیے، اپنے رب سے دعا فرمائیے۔ نہ ہی خاتون جنت التجا کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، کیونکہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ چاہیں تو کائنات کا ہر فیصلہ بدل سکتا ہے، مگر آپ ایسی کوئی بھی بات نہیں کرتے۔ نہ والدہ، نہ باپ، نہ نانا جان، سب عزیز رکھتے ہیں، مگر کوئی بھی بات ایسی زبان پہ نہیں لاتا، کیونکہ یہ مقام امتحان ہے، اس میں ثابت قدمی درکار ہے۔ دعائیں کی گئی، مگر یہ کہ فرزند مقام صفا و وفا میں صادق ثابت ہو، توفیق الہی کے ساتھ رہے، اور مصائب و آلام کی سختی ان کے قدم کو پیچھے نہ ہٹا سکے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث روایت ہیں بہت ساری کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اس شہادت کی اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بارہا تذکرہ بھی فرمایا، اور یہ شہادت آپ کے عہد طفل میں ہی خوب مشہور ہو گئی تھی، اور سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کا مشہد کربلا ہے۔ اس کے باوجود بھی سب اس شہادت کے لیے تیار تھے۔ حاکم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں کوئی شک باقی نہ رہا، اور اہل بیت با اتفاق جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوں گے۔ ابو نعیم نجمی حضرمی سے روایت ہے کہ وہ سفر صفین میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھے۔ جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار اقدس ہے، تو حضرت علی نے ندا کی کہ اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے ٹھہرو۔ میں نے عرض کیا کس لیے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے، اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی دکھائی۔ ان خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی زمین کو چپے چپے سے پہچانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جانور کہاں باندھے جائیں گے، سامان کہاں رکھا جائے گا، کہاں خون بہے گا۔ یہ شہادت کا کمال ہے کہ ایسا اعلان عام ہو کہ سب اپنے پرائے جان لے، مقام پہچان لیا گیا ہو، وہاں کی خاک بھی شیشیوں میں رکھ لی گئی ہو، اور شوق شہادت میں کمی نہ آئے، جذبہ شہادت دن بدن بڑھتا جائے۔ یہ شان، یہ کمال شجاعت، یہ صبر و حوصلہ صرف اور صرف فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی چٹان بھی ہو تو ٹوٹ جائے، پہاڑ بھی ہو تو ریزہ ریزہ ہو جائے اور اپنی جگہ ٹھہر نہ پائے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں، اس لیے کہ ان کے دل کا چین اور قرار ان کے رب کی رضا میں ہے، اور ایسی عالی مقام اور بالا مرتبہ ہستیاں کبھی پست حوصلہ ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ شہادت کے شوق میں بے چینی سے اس وقت کے منتظر ہوتے ہیں، اور ایسے ہی
बाइज़्ज़त और बाअज़मत लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है सूरह वज़्ज़ुहा में, और उनके लिए ही अल्लाह ताला ने बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ज़िंदगी में 25 हज किए, और आखिरी हज पर जब उन्हें ये बात मालूम हुई कि दुश्मन उनके पीछे लगे हुए हैं और उन्हें कत्ल करना चाहते हैं बैतुल हराम में, तो उन्होंने एहराम खोल दिया, यानी उम्रा अदा किया और कूफ़ा के लिए रवाना हो गए। बहुत से लोगों ने उन्हें रोका कि शायद ये वही वक्त है कि जब आपकी करबला में शहादत हो, लेकिन आपने कहा कि अगर मेरी शहादत लिख दी गई है तो मुझे उसका कोई डर नहीं, लेकिन मैं यजीद के हाथ पर बैत नहीं करूँगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेलते हुए बड़े हुए। जिन लबों को मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया, उन लबों को प्यासा रखा गया, लेकिन उन लबों पर हर्फ शिकायत कभी ना आया। जिस गर्दन पे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया, वो नबी पाक की चूमी हुई गर्दन को काटा गया, उस माथे को काटा गया, ज़ख्मी किया गया जिस पर मेरे नबी पाक ने बोसा लिया। नेज़ों पर सर को टांगा गया, जिस्म को घोड़ों की टापों तले रौंदा गया, लेकिन कमाल ज़ब्त और कमाल सब्र कि जिस सब्र की कोई मिसाल इस कायनात में नहीं मिलती, वो सब्र इमाम हुसैन का सब्र है। लाखों दरूद, लाखों सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अहले बैत पर। इनकी शान में तमाम कायनात के समंदरों की स्याही से भी लिखा जाए तो शायद वो स्याही ख़त्म हो जाए, लेकिन इनकी शान बयान करना फिर भी हमारे लिए नामुमकिन ही होगा, क्योंकि जन्नत के सरदार और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि तमाम नबियों के सरदार हैं, उनकी शान, बड़ाई और अज़मत के लिए वो अल्फाज आज तक पैदा ही नहीं हुए हैं जो कि उनकी अज़मत को सही तरीके से बयान कर सकें। अपनी तरफ से हम थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं उनकी शान बयान करने के लिए, उनकी शान में चंद अच्छे अल्फाज और अपनी मोहब्बत और अक़ीदत पेश कर सकते हैं, लेकिन उनकी शान का हक़ हम अदा नहीं कर सकते। उम्मीद है इमाम हुसैन की सीरत और किरदार पर हम सब मुसलमान अपने बच्चों को चलाने की कोशिश करेंगे और अपने औलाद को अहले बैत की मोहब्बत ज़रूर दिलों में डालेंगे। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और अहले बैत के सदक़े हमें अच्छा, सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल इन्फो जस्ट इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।